عزیز رشتہ ماں کا تصور کیا جاتا ہے، لیکن باپ کا رشتہ بھی عظیم الشان ہے۔ ماں کے ہاتھوں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں جنت دیتی ہے تو باپ ساری عمر محنت مزدوری کر کر اسے پالنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ سامعین اکرام، باپ ایک بیلوز جذبے کا نام ہے جو محبت کا پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ خلوص کا حسین شاہکار ہے۔ ان کے بغیر نہ ہماری کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی شناخت۔ یہ اللہ کی انمول نعمت ہے۔ باپ سورج کے مانند ہے جو بظاہر گرم ہوتا ہے لیکن اس کی تپش کامیابی کی ضامن ہوتی ہے۔ باپ کی سختی کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس کی روشنی زندگی میں اجالا کرتی ہے۔ باپ ایک ایسی کتاب ہے جس پر کئی تجربات تحریر کیے جاتے ہیں جو زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ باپ کی محبت، شفقت چٹان سے زیادہ مضبوط اور خون سے زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ باپ کے بغیر نہ ہماری کوئی پہچان ہے اور نہ ہی کوئی شناخت۔ باپ ہی وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیز تر مجھ کو رکھتا ہے وہ رگ و جان سے، عزیز تر مجھ کو رکھتا ہے وہ رگ و جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ باپ وہ ذات ہے جو اپنے بچے کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز میں سیسا پلائی کی دیوار بن کر کھڑا رہتا ہے اور اس کی وہ تمام سہولیات فراہم کرتا ہے جو ہر زندگی کی ضرورت ہے۔ تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چلایا ہوتا، تو نے جو مجھے ہاتھ پکڑ کر نہ چلایا ہوتا، میں کبھی پیڑ نہ بنتی نہ میرا سایہ ہوتا، نہ ہوتی میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، نہ ہوتی میں وہ سب کچھ جو آج میں ہوں، مجھ میں میرا عکس جو تو نے دکھایا نہ ہوتا۔ سامعین اکرام، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے بچے کی زندگی کو بلند کرے اور وہ تمام سہولیات فراہم کرے جو ہر زندگی کی ضرورت ہے۔ جناب صدر، ماں کی محبت سب سے زیادہ عزیز ہے لیکن باپ کی شان بہت بڑی ہے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے نہ بارش دیکھتا ہے، نہ دھوپ، نہ گرمی، نہ سردی، وہ نہ سازگار ماحول میں بھی اپنی اولاد کے لیے کمانے نکل پڑتا ہے۔ باپ کی شان یہ ہے وہ اپنی اولاد کے خواہشات اور ضروریات کو اپنے اوپر خرچ سمجھتا ہے اور پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے گرمی کے روزنوں سے ٹکراتا ہے، لوگوں کی باتیں چپ چاپ سہ جاتا ہے اور اپنی ہمت سے زیادہ بول اٹھاتا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کر شام کو گھر لوٹ آتا ہے اور اپنی مسکراہٹ بچوں کی راحت کے نام کرتا ہے۔ باپ وہ سایہ ہے جو دھوپ میں ٹھنڈک بن جاتا ہے، باپ وہ سایہ ہے جو دھوپ میں ٹھنڈک بن جاتا ہے، اپنی تھکن بھلا کر اولاد کو سکون دلاتا ہے، زندگی کی راہوں میں اندھیروں کو مٹاتا ہے، زندگی کی راہوں میں اندھیروں کو مٹاتا ہے، باپ دعاؤں کے چراغ سے گھر کو جگمگاتا ہے۔ باپ کے بغیر یہ دنیا سنسان سی لگتی ہے، باپ کے بغیر یہ دنیا سنسان سی لگتی ہے، اس کی دعا کے بنا جنت بھی ویران سی لگتی ہے۔ باپ وہ خواب ہے جو حقیقت کا روپ لے لیتا ہے، باپ وہ خواب ہے جو حقیقت کا روپ لے لیتا ہے، اولاد کی خوشی کے لیے اپنی خوشی بھول جاتا ہے۔ سامعین اکرام، زیادہ تر باپ باروا اور دبدبے والے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ ہمیں اس ہستی کا مشکور ہونا چاہیے۔ جو لوگ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہی رضا ہے الہی پاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ باپ کی شفقت اور دعائیں خاموش سمندر کی طرح ہوتی ہیں جن کی لہروں میں کامیابی پناہ ہوتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی، والدین دونوں عظمت بے مثال ہے لیکن باپ کی قدر اکثر ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ تو آج سے ہی اپنے والدین کا کہا مانے، ان کی خدمت کرے اور ان کی دعاؤں کو اپنے
زندگی کا سرمایہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار سے کرنا چاہتی ہوں. اے ہوا سن ذرا سب کچھ میرا بس ان سے ہے. اے ہوا سن ذرا سب کچھ میرا بس ان سے ہے. چاروں جانب یہ فضا مجھ پہ عطا بس ان سے ہے. ان کی دعا میری شفا ہر آسرا بس ان سے ہے. ان کی دعا میری شفا ہر آسرا بس ان سے ہے. سائے نگن رحمت بھری کالی گھٹا ان سے ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.